اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں احکامات دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو بھی حکم ہوتا ہے وہ جو ایمان لاتا ہے، یعنی جو مسلمان ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس کے احکامات کو مانے۔ وہ اسی لیے کہ جس طرح بندہ کسی شہر ملک کا رہائشی ہو جاتا ہے، ان کا NIC نہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس پہ بھی سارے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں۔ یا اس ملک کے اندر جیسے داخل ہوگا تو داخل ہونے کے بعد اس پہ قوانین لاگو ہوں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو فلاں ملک کا ہوں تو مجھے تو نہیں پتا۔ نہیں، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد آپ پر یہ سارے قوانین لاگو ہوں گے، یہ آپ کو ماننے پڑیں گے۔ تو قوانین کو مانے بغیر بندہ یہ نہ کہے کہ بھائی بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اس ملک کا شہری ہو گیا ہوں تو ابھی میں مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ابھی ہم جس قانون کو اللہ تعالیٰ بریف کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں قانون کو، وہ قانون طلاق کے بارے میں۔ اور طلاق کے بارے میں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میری قسمیں نہ کھاؤ، ہلا قسموں کو نہ بناؤ کہ آپ لوگوں نے نیکی نہیں کرنی ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا۔ اس طرح اچھے کام نہ کرنے کی قسم بندہ نہیں کھا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا ان قسموں کے بارے میں، لیکن کچھ بندوں کا کیا کلام ہوتا ہے، وہ بس ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے مت کرو، لیکن ان کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش چھوڑی ہے، لیکن پھر بھی تنبیہ کی ہے کہ ایسے نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی کچھ لوگ اپنے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے قسمیں کھا لیتے ہیں کہ بھائی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آپ کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اور 4 مہینے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی آن بن ابھی تک چل رہی ہے تو آپ کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دو، یعنی طلاق دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا کہ آپ ایک طلاق دو، 3 مہینے کا عدت رکھو، اس کے درمیان پھر اگر آپ کے راضی ہو جاتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو پھر دوسری طلاق دو۔ اسی طرح 2 کے بعد جب تیسری ہوگی تو پھر وہ جب عورت کسی اور سے نکاح کرے گی تو پھر آپ سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی 6 مہینے کی پھر آپ کو مہلت مل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ بتایا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہی جو ہے نا گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں طلاق کے بارے میں، اور پھر وہ جو ہے نا ایسے گھیرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ طلاق کا لفظ اس سے منہ سے ختم نہیں ہوتا، پھر وہ آگے مولویوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ تو برائے مہربانی اللہ کے حدود کا خیال رکھیں، اس کو اس طرح نہ چھیڑیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، یعنی مر جائیں، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن انتظار کروائیں، یعنی عدت کرائیں۔ جو شادی شدہ ہوتی ہے وہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن ان کی یہ عدت ہوتی ہے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں جو دستور کے مطابق وہ جو کچھ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ، یعنی اس کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنایے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات
کرو گے ہی سو کرو، لیکن کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا، ہاں دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو، اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے۔ یعنی کچھ لوگ جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس سے شادی کر لوں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح کی بات کریں کہ وہ کھلی نہ ہو، ایسے باتوں میں کوئی بات کر دیں، لیکن وہ نکاح تب ہوگا جب وہ عدت پوری کر لے گی۔ یہ جو غم کا ہوتا ہے، عدت کا جو سوگ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے رکھا ہے، اور 4 مہینے 10 دن کا رکھا ہوا ہے۔ اور جان رکھو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے دلوں میں ہے نا، جو کچھ بھی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ عذاب کا کوڑا کبھی بھی برس سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو حدود ہیں ان کا سختی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خیال رکھا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر طلاق کے بارے میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں موت کے بعد پھر طلاق آ گئی۔ اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، مگر اللہ یہ ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق۔ یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ یعنی کسی نے نکاح نہیں کیا، حق مہر اس نے دیا نہیں، اپنے نام کر لی تھی، ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا اس سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کام کیا تھا نا، اس کے بدلے میں آپ اس عورت کو کچھ نہ کچھ دو، غریب اپنے حساب سے دے، امیر اپنے حساب سے دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کچھ یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن اگر تم نے طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی، مگر حق مہر مقرر کر دیا تھا، یعنی جو آپ نے مہر تھا وہ مقرر کر دیا تھا، تو مقرر مہر کا نصف انہیں دینا چاہیے، اللہ یہ کہ وہ اپنا چھوڑ دیں، یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے کہ مرد اپنا حق چھوڑ دو، اور اپنے درمیان والی جو فضیلت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے درجہ ایک اوپر دیا ہے اس کو مت بھولو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی آپ نے نکاح کیا، اس پہ مہر مقرر کر دیا، رخصتی نہیں ہوئی، جب رخصتی نہیں ہوئی اور آپ کا خیال ہے کہ بھائی ہم نے تو جنے سے شادی نہیں کرنی، اس کو آپ چھوڑ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو آدھا اپنا مہر دے دو، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہتر تو یہ کہ مرد فضیلت میں ہے، میں نے اس کو فضیلت دی ہے، اس کو پورا مہر دے دے۔ آج کا تو شادی کرنے والے لوگ بھی مہر نہیں چھوڑ رہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا کچھ بتا رہا ہے کہ آپ جب اس کی رخصتی نہ بھی ہوئی، مہر آپ نے اس کو نکاح کر لیا تھا، مہر مقرر کر لیا ہے، پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ آدھا دے دو، اگر وہ چھوڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ رہی ہے تو اس کو آدھا دے دو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مرد کو بتا رہا ہے کہ میں نے آپ کو فضیلت دی ہے، فضیلت کا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا آدھا چھوڑو، اس کے ہاتھ دے کے کھانے کے چکر میں مت رہو۔ اسی لیے جب کسی پہ ذمہ داری آتی ہے تو ذمہ داری والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیچا رکھے، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فضیلت کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا آدھا چھوڑ دو، اس کو پورا دے دو۔ تو لہذا ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
اس سورہ بقرہ کے اندر اپنی کافی سارے حدودیں بتائی ہیں. وہ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تذکرہ اسی لیے کیا کہ بنی اسرائیل اپنے حدود کا خیال نہیں رکھ رہے تھے. بس انہوں نے وہ جو جس نبی پر ایمان لائے تھے اس کا کلمہ پڑھا تھا، اس کی وجہ سے اس نے بس صرف باتیں بنائی کہ ہم سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، ہم تو اولاد ابراہیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت ساری نعمتیں کی ہیں، ہمیں چھوڑ دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اپنا اپنا حساب لیتا ہے، اور جو حدود بتاتا ہے اس حدود کا کہیں حد تک چھوڑتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی سخت ہوتی ہے کہ بندہ پھر ہل نہیں پاتا. اور راضی رکھنے کے لیے بندے کو خود کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے. کسی اور کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. لہٰذا ہم آگے پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. جزاک اللہ.